الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء ذی احتشام کثیر علماء کرام اپنے بیان ذی شان سے آپ کو نواز چکے. مجھے سوادہ والا شان جگر گوشہ خطیب الاسلام ضیاء الخطباء حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ حامد ضیاء صاحب نے فرمایا کہ 12 بجے آپ کا خطاب ہوگا. میں اپنے ٹائم پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ حضرات کو معلوم ہے گزشتہ سال میں نے آپ کی خدمت میں میلاد شریف کی برکات اور محفل میلاد کی شرعی حیثیت اس حوالہ سے تفصیلاً گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی اور اس کا کچھ حصہ آپ نے مجاہد اہل سنت فاضل جلیل عالم نبی قبلہ پیر طریقت رحمت الشیعہ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید اویسی صاحب سے بھی سماعت فرمایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ جملہ علماء اہل سنت بشمول آپ حضرات کے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ضیاء الخطباء مناظر اسلام حضرت قبلہ علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ ان میں خیر برکت دے اور قبلہ سرد والا شان علامہ مولانا حامد ضیاء صاحب ان کو صحت و عافیت سے رکھے. میں آج اس مختصر سے نشست میں مقاصد میلاد میں سے چند مقاصدات کی خدمت میں عرض کروں گا کیونکہ میلاد شریف میں میں نے تفصیلاً یہاں گفتگو کی ہوئی ہے. چونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے میں آیت سے ریلیٹڈ چند گزارشات کروں گا. آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں, پوری توجہ سے بیان سماعت فرمائیے. جو آیت پاک آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, میرے رب ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتک, وہ رسول جس کا وصف حمید یہ ہو کہ ان کی تیری آیتیں سنائیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, ان کو کتاب کی تعلیم دے, وَالْحِکْمَةِ, اور ان کو اپنی سنت سیرت اسوہ نصیب فرمائے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور پورے معاشرے کی تطہیر فرمائے. سامعین عزیز شام یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر چکنے کے بعد یہ دعا فرمائی
یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور دعائے ابراہیم میں جستجو مصطفیٰ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما چکنے کے بعد اللہ پاک سے کچھ طلب کر رہے، اور وہ طلب کس کی ہے، جستجو کس کی ہے، آرزو کس کی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے طلب رزق کی، طلب مغفرت کی، طلب صحت کی، اپنی اصلاح و فلاح کی، اپنے تزکیہ و طہارت کی دعا کرتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہماری دعا سے ریلیٹڈ بڑی خوبصورت تربیت فرماتی ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ ضرور طلب رزق کریں، مگر طلب رزق سے پہلے قاسم رزق کے طالب بنے، جو اللہ کے عطا کردہ رزق کو تقسیم کرنے والے۔ ضرور طلب مغفرت کریں، مغفرت طلب کریں اللہ کی بارگاہ سے، مگر طلب مغفرت سے پہلے شفیع روز جزا کے طالب بنیں، طلب صحت سے پہلے اس کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب بنے، اس محبوب کے طالب بنے جن کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء۔ فرمایا میرے غلاموں، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر چکنے کے بعد یہ دعا جو فرمائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کے طالب میں اور آپ نے اس محبوب نبی کی آرزوئیں سابقہ انبیاء بھی کرتے رہے۔ اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے۔ اے محبوب نبی، آپ کی آرزو کس نے کی ہے؟ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ
دریا تم ہو، کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو۔ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم اس محبوب نبی کے غلام ہیں جن کی آرزویں، جن کی طلب اللہ سے نبی کرتے رہے۔ اسی آیت سے دوسرا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی بیت اللہ کی، اور بیت اللہ کی تعمیر کر چکنے کے بعد اللہ سے طلب کی مصطفیٰ کریم کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی تعمیر کر چکنے کے بعد اس محبوب نبی کا ذکر، اس محبوب نبی کا ذکر خیر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب تم اللہ کا گھر تعمیر کرو نا، تو اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد اس کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کیا کرو۔ بات آپ نے سمجھی نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر چکنے کے بعد جو دعا کر رہے ہیں، وہ دعا طلب مصطفیٰ ہے، وہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہ آرزو مصطفیٰ ہے، وہ جستجو مصطفیٰ ہے، وہ طلب مصطفیٰ ہے۔ تو جناب والا پتہ چلا کہ اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد اس کا افتتاح کرو تو ذکر مصطفیٰ سے کرو، میلاد مصطفیٰ سے کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے اپنی مساجد کے فرنٹ پہ لکھا ہوتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، مساجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس آیت کا جو غلط مفہوم کشید کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ محل نظر ہے، مگر ہمیں تو ابراہیم علیہ السلام، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، تو جو ملت ابراہیمی ہے ان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں ذکر مصطفیٰ کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر چکنے کے بعد جو ذکر مصطفیٰ کیا تو تعلیم یہ دی کہ لوگوں مسجد کی آباد کاری کا بہترین ذریعہ ذکر مصطفیٰ ہے، وگرنہ مسجد تو مسجد درار بھی تھی، مسجد تو مسجد درار بھی بنائی گئی، جس کو منہدم کرنے کا حکم خود رب نے مصطفیٰ کو دیا۔ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، آپ سٹرکچر کھڑا کر دیں مسجد نما، وہ مسجد نہیں بن جاتا۔ مسجد جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی شرائط ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں پہلی شرط بتائی وہ یہ ہے کہ مسجد ہوتی وہی ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مسجد بنا کے دعویٰ کرنے والے تو سب ہیں، پر ادائے ابراہیم کی ادائیگی کون کر رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کون کر رہا ہے؟ اور مسجد کا افتتاح میلاد سے کون کر رہا ہے؟ الحمدللہ ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ ہماری مسجد تعمیر ہوتی ہے، باقی سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، نماز شروع بھی نہیں ہوتی۔ یار نماز کے لیے اذان پہلے ہوتی ہے، مگر اذان دینے کے لیے بھی ذکر مصطفیٰ پہلے ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ آیت ہے بھائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 پڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی دعا کر، سبحان اللہ، اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد اس کا افتتاح کیا، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے،
ابھی اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کی طرف بلایا گیا کسی کو نہیں ہے، مگر اس کی اوپننگ ہوئی، افتتاح ہوا تو ذکر مصطفیٰ سے ہوا اور صاف مصطفیٰ سے ہوا۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں ذکر رسول سنتے ہوئے طبیعت میں گھٹن محسوس ہو؟ وہ مسجد ہے؟ وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ ہوتا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ ہوتا ہے، ختم نبوت کا تحفظ ہوتا ہے اور صاف مصطفیٰ کا تحفظ ہوتا ہے۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، محاسن، خصائص، فضائل، کمالات، کمال علمی، کمال عملی ڈسکس ہوتے ہیں اور دل خوش ہوتے ہیں، ایمان ترقی پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا پوائنٹ اسی آیت سے، اس آیت سے ریلیٹڈ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور دعا میں طلب مصطفیٰ کی کب؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 2700 سال قبل۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو میں عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد، اس محبوب نبی کی طلب کی کب؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 2700 سال قبل۔ اب دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس میں ہماری تربیت بھی ہے۔ یہ جو ہم صبح دعا کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، 3 دن کرتے ہیں اور پھر وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بھئی ہماری کہاں قبول ہوتی ہے؟ نیکوں کی قبول ہوتی ہے، مختلف وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا میں طلب مصطفیٰ کی کب؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 2700 اور کچھ سال علماء نے لکھے ہیں، 2700 سال قبل۔ بھائی چاہیے تو یہ تھا جو ہی اللہ کے نبی نے دعا مانگی اگلے ہی لمحے شرف قبولیت کا اظہار ہو جائے، مگر عجیب معاملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس کا اظہار ہو رہا ہے 2000 سال بعد۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ جو اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں، جب بظاہر ہمیں یہ سجائی دیتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں، ہم جناب والا وہ مخمصے میں پڑ جاتے ہیں، تجسس میں پڑ جاتے ہیں، تردد میں پڑ جاتے ہیں، کوئی نا امیدی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وسوسے جنم لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ سے جب دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے، مگر اس کا اظہار دنیا میں ہوتا ہے، فوراً ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے، یہاں اظہار ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس آپ کی ہوئی دعا کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دیتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام ہے دعا کرنا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، تو پھر دعا نہ بھی کریں تب بھی ہونا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلا شبہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے، مگر تقدیر کی بھی 2 قسمیں ہیں نا، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق کو اللہ نے جوڑ دیا آپ کی دعاؤں کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، آپ کی جناب والا عبادات کے ساتھ، اعمال خیر کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تو آپ دعا کریں گے، آپ صدقہ و خیرات کریں گے، آپ تلاوت قرآن کریں گے، آپ عبادات بجا لائیں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ مگر جو تقدیر معلق ہے، ہو سکتا ہے آپ صدقہ خیرات کریں، کوئی منت مانے، پوری ہو جائے، مگر تقدیر مبرم وہ ہے، آپ 1000 دیگیں پکا دیں بھائی، آپ ہزاروں نفل پڑھ لیں، تقدیر مبرم میں جو لکھا ہے وہ آپ کے صدقات و خیرات سے چینج ہونے والا نہیں ہے۔ مگر امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، اور امام عبدالوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد الجواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں کہ تقدیر مبرم کے اندر پھر 2 قسمیں ہیں۔
ایک تقدیر مبرم حقیقی ہے، ایک تقدیر مبرم صورتاً مبرم ہے مگر حقیقتاً معلق ہے. اس میں اگر کسی کا ہاتھ ڈلتا ہے تو اس کو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں، یہ امام ربانی کہتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جو تقدیر مبرم کی دو جہتیں ہیں، تقدیر مبرم کی ایک حقیقتاً مبرم ہے، ایک صورتاً مبرم ہے مگر حقیقتاً معلق ہے. اس میں ہاتھ اگر ڈلتا ہے، وہاں تک کسی کی اپروچ ہے تو اس فقیر حق کا نام کیا ہے؟ غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ. نعرہ تکبیر. ہم جانشین شیخ الحدیث حافظ حامد رضا صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت پیر عرفان صاحب، ہم ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین عزیز، شیخ محسن علی سنت مجاہد ملت جگر گوشہ شیخ الحدیث عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ حامد رضا صاحب تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی 2700 سال قبل، قبولیت کے اظہار ہوا 2000 سال بعد. تو پھر ہم کیوں نا امید ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اگلے لمحے اس کی نتیجہ مانگتے ہیں؟ ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول میرے رب نے کرنی ہے. قبولیت کے اظہار دنیا میں کرے اس کی مرضی ہے، جلد کرے دیر سے کرے اس کی مرضی ہے. اس کا اظہار، قبولیت دعا کا اظہار قیامت کے دن ہو، اس کی مرضی ہے. چوتھا پوائنٹ اسی آیت سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ میرے کریم مسند احمد کی حدیث ہے نا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ہائے 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 ہائے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ جو بچہ ہے نا جی بڑا خوش بخت ہے، کیوں؟ فلاں بزرگ کی دعا ہے، فلاں بزرگ کی دعا ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میں بھی کسی کی دعا، ہائے 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 ہائے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اللہ اکبر. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی شان دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں مصطفیٰ کریم کو طلب کرتے ہیں رب سے. اے ابراہیم علیہ السلام کس کو طلب کر رہے ہیں آپ؟ کہا رسول کو. اے اللہ کے نبی، رسول تو آپ بھی ہیں، رسول تو آپ بھی ہیں. یہ بیت اللہ کی تعمیر کر چکنے کے بعد جس کے آپ طالب ہیں، جس کی آپ آرزو کر رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، وہ بھی رسول ہیں، تو آپ بھی رسول ہیں. تو گویا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما کے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ میں فقط رسول ہوں، اور جس کی طلب اللہ سے میں کر رہا ہوں وہ صرف رسول نہیں، وہ رسولوں کا بھی رسول ہے اور سب سے اعلیٰ رسول ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے اولا نبی ہے. اس لیے میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بڑا خوبصورت انداز ہے، مگر آپ تھکے بیٹھے ہیں، دل تو چاہ رہا ہے 2-4 شعر سنا دوں آپ کو، اگر آپ مل کے پڑھیں تو پڑھیں گے. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ، پڑھیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ. اچھا آپ دیانتداری سے بتائیں، سارے پڑھ رہے ہیں؟ سارے پڑھ رہے ہیں؟ قسم سے مجھے، میں سچی بات آپ کو عرض کروں، مجھے غصہ آتا ہے.
میں حقیقت آپ کو مجھے غصہ آتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کے لیے کہا جائے اور بندہ خاموش رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ ذکر رسول کی طرف میری طبیعت مائل نہیں ہو رہی۔ میں اس لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ زندگی میں بڑے ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں، کبھی زندگی میں چیک کرنا ہو نا کہ ایمان سلامت ہے کہ نہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ او بیٹا، او شہزادے، بیٹا توجہ میری طرف رکھیں، آپ توجہ کرنا۔ کبھی زندگی میں چیک کرنا ہو کہ ایمان سلامت ہے کہ نہیں، بہت بڑے کسی عہدے پہ پہنچ جاؤ، طبیعت میں رعونت محسوس کرو یا اپنے آپ کو بڑا محسوس کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہو، چیک کرنا ہو کہ میرا ایمان سلامت ہے۔ میں دیانتداری سے آپ کو ایک کسوٹی دے رہا ہوں، پرکھ دے رہا ہوں، اس کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھنا، ایمان کی سلامتی کا پتہ ملے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ایمان سلامت ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان سن کے طبیعت میں فرحت محسوس کرو تو یقین کر لینا ایمان سلامت ہے۔ یا رسول اللہ، اگر طبیعت میں گھٹن محسوس ہو تو اپنا ماتم کرنا کہ ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر میلاد کی خوشی سنو میرے سیدی و مرشدی آقائی مولا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد صفحہ 754 پہ انسان العیون کا حوالہ دیتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چند صالحین نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا خواب میں، عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ یہ جو آپ کے غلام میلاد شریف کی خوشی کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ نعرہ غلط ہے۔ نبی کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، یہ کیا ہے بھئی؟ ریڑھی لگانے والا وہ بھی ہمارا امام بن گیا، فروٹ بیچنے والا بھی ہمارا امام بن گیا، غلام تو سارے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ پتہ نہیں ہے، بات آپ کے اوپر سے نکل گئی ہے۔ یار ایک مستری ہے، حضور کا غلام ہے، حضور کا عاشق ہے، مگر فرض علوم بھی نہیں جانتا، وہ ہمارا امام کیسے ہو گیا؟ میں سمجھیے، یہ نعرہ نہ لگایا کریں آپ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، بھائی ناراض نہ ہونا، یہ میرا فرض منصبی ہے اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ نہیں وہ ساتھی محسوس کر جاتے ہیں۔ توجہ کرنا سامع نزید شام، میں خیر محسوس کروا رہا ہوں تو خیر میں عرض کر رہا ہوں دوستو، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا سن کے طبیعت میں گھٹن نہیں آنی چاہیے یار، زبان ہائے ہائے ہائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نا، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے نا، احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا۔ اثبت احد، ٹھہر جا احد، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تمہیں نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید چل رہے ہیں؟ یا نبی اللہ یہ جھوما کیوں ہے؟ اس میں یہ تحرک کدھر سے آیا؟ کیا جملہ ہے میرے کریم رؤوف بخاری شریف کا، بھئی یہ اگر طبیعت کو لگے، دل میں فرحت محسوس کرو یہ جملہ سن کے حدیث کا، تو پھر دل سے سبحان اللہ کی میں ضرور ڈیمانڈ کروں گا۔ یا نبی اللہ جھوما کیوں ہے؟ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت۔ یہ جھومنا، حرکت کرنا، محبوب کا ذکر خیر سن کے، حضور کا اسم گرامی سن کے حرکت کرنا، یہ بہت کم حرکت ہے۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟
پورا پہاڑ جھوم گیا یار، ہل گیا. کس کی آمد ہوئی ہے؟ اور جس کی آمد پہ پتھر جھوم اٹھیں، پڑوسی نہ جھومے تو ماتم کریں اپنا. بات سمجھ نہیں آپ کو؟ ہائے ہائے، آقا کریم کا ذکر خیر آیا، بلاوا آیا، خدا کی قسم درخت اپنی جڑیں، خود اپنی جڑیں ختم کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہائے ہائے، خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ اسی مقام پہ 23ویں جلد صفحہ 754 پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار فرحت و سرور خود نص قرآن سے معمور. اور وہ نص قرآنی کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک. اس میں نے تفصیلاً گفتگو پچھلے سال کر دی. تو میں جو عنوان، جو موضوع آپ کی خدمت اس سے ریلیٹڈ بات عرض کروں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کس کی؟ فرمایا اس کی جو سارے رسولوں کا بھی رسول. اب اس کی بھی ہم تعریف اپنی زبان سے نہ کریں تو امتی ہونے کا کیا ہے؟ جھوم کے کرو. سب سے اولا وہ نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی، سب سے اولا وہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے. نہیں بھائی نہیں، ماشاءاللہ آپ بڑے چست بیٹھے ہیں، بڑے باذوق اجتماع ہے. ذرا ایک دفعہ اس انداز سے پڑھیں، مسجد گونجنی چاہیے. سب سے نبی، سب سے بالا وہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. نور وہ لے کے آیا نبی، سب سے اولا وہ. یہ وہ نعت شریف ہے جب میں حضور غزالی زمان شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت قبلہ سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا نا، تو حضور ضیاء الخطبہ قبلہ علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کے 4 5 دن گرد و نواح میں پروگرام ہوتے تھے، آپ کے وہاں ٹھہرتے تھے. اور میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جو مہمان علماء ہیں ان کو کھانا وقت پہ پیش کرنا، یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی. اور بڑے بڑے علماء کی الحمدللہ مجھے توفیق ملی ہے خدمت. بڑے بڑے علماء اگر میں گننا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں کن کن علماء کو ہاتھ
جناب والا دلوانے کی، کھانا پیش کرنے کی، خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور قبلہ علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور علامہ ابو بکر چشتی صاحب کے جو والد ہیں سید رسول صاحب، علامہ فیض رسول تاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اکثر دو شخصیات ہوتی ہوئی تھیں، تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی، اور اکثر پروگراموں پہ میں نے دیکھا ہے علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اکثر پروگراموں میں یہ کلام ضرور پڑھتے تھے، سب سے اولا وہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا نبی سب سے اولا وہ نبی سب سے بالا وہ۔ تو سامع نزید شام یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اس سے ریلیٹڈ یہ 5واں نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ عقیدہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ بعثت رسالت کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعائیہ کلمات میں بیان فرمایا، پھر فرائض رسالت کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ فرائض رسالت ہیں، یہ فرائض رسالت ہیں۔ یاد رکھو کچھ ایسے فرائض ہیں جو مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہیں، امت پہ نہیں۔ کچھ ایسے فرائض ہیں جو امت پر فرض ہیں، مصطفیٰ کریم پہ نہیں۔ کچھ چیزیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع ہیں، امت کے لیے نہیں۔ کچھ چیزیں امت کے لیے ممنوع ہیں، مصطفیٰ کریم کے لیے نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس آیت کے تحت آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ میں ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کروں فرائض رسالت کے حوالہ سے۔ جس طرح نماز تہجد ہے مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، مگر صحیح قول یہ ہے کہ بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اسی طرح مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ ایک فقیر مسلمان جس پہ فقیر کی ٹرم صادق آتی ہے وہ مقروض تھا، فوت ہو گیا، اب مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ خوشحالی اور وسعت کے دور میں اس فقیر مقروض کا قرض بھی اتاریں اور اس فقیر کے اہل و عیال کی کفالت بھی کریں، یہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے غلط اقدام اٹھایا قولاً یا فعلاً، اس کی اصلاح کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے راستے میں قتال فرض ہے، چاہے کوئی ایک بھی ساتھ دینے والا نہ ہو، اور یہ حکم بھی مصطفیٰ کریم کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ اسی طرح مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کتاب، کہ مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوالی سوال کرے اور جس چیز کا سوال کیا جائے وہ چیز مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود ہو، چاہے اس کی بظاہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی ہے، مگر مانگنے والے کو وہ چیز دینا بھی مصطفیٰ کریم پہ فرض ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت علماء نے لکھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ دنیاوی امور میں اصحاب رائے سے مشاورت کرنا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے تحت، دنیاوی امور میں، شرعی امور میں نہیں، وہ وہی کتابیں ہیں۔ دنیاوی امور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے
اصحاب رائے سے مشاورت کرنا، بات سمجھ آئیے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کے تحت لوگوں تک قرآن مجید کو پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اور صرف اس سے ریلیٹڈ تبلیغ کرنا ہی فرض نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہی فرض نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی فرض ہے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، احکام شرعیہ، ان کو قولاً عملاً لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اور اس آیت میں فرائض رسالت کو بیان کیا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اسی مضمون کی آیت، انہی صفات سے متصف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 بھی ہے، اور انہی صفات سے متصف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی ہے۔ لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے، علامہ صاحبزادہ حامد زیاد صاحب میرا امتحان لیتے ہیں، 12 بجے مجھے سٹیج دیتے ہیں، امتحان ہی ہے بھائی۔ اب ظاہر بات ہے، اب وہ ذوق، وہ ایمانی ذوق وہ بہت کم رہ گئے ہے۔ اب دیکھیں نا، اتنا عظیم الشان پروگرام ہے تو آپ بالکل جو ہے وہ بس یوں بیٹھیں کہ یار اب پروگرام 1 بجے دعا بھی ہونی ہے یار، ختم بھی ہو جائے، کیونکہ آپ کے جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کے تاثرات، یہ اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے یار، وگرنہ باذوق اجتماع بولنا چاہیے، کچھ سبحان اللہ ہی کہہ دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سامعین عزیز شم، اور اسی مضمون کی آیت پاک سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 اور 2، ہاں نہیں سوری 2 اور 3 وہ ملا کے پڑھ لیں، میں تینوں آیتیں بیچ میں سے چھوڑ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، میں ڈائریکٹ سورہ جمعہ کی آیت بطور برکت پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے انہی آقا کریم فرائض رسالت میں سے یہ 4 فرائض، ان سے ریلیٹڈ تھوڑی گفتگو کرنی ہے، آیت پڑھ دوں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اب جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا، میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ پھر پڑھوں۔ لیکن سبحان اللہ ایسی چاہیے کہ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں روح خوش ہو جائے۔ پھر پڑھ دوں۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
یہ فرائض رسالت ہے. سبحان. سامن زید شام یہ سورہ جمعہ ہے. آیت نمبر 2 ہے. بعثت رسالت کا ذکر ہے اور بعثت رسالت کے بعد فرائض رسالت کو میرے کریم رب نے ڈسکس کیا. ان میں پہلا جناب والا فرض کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. فرمایا میں نے اپنے محبوب نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ میری آیتیں تم پر تلاوت کریں. گویا جناب والا مقاصد میلاد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیا جائے. آج جناب والا ویڈیو دیکھ کے بڑا دل پریشان ہوا کہ ناروے میں چوراہے کے اندر جناب والا سیکورٹی فورسز کی نگرانی میں قرآن مجید کو آگ لگائی گئی. کتنی دکھ کی بات ہے. میں جناب والا بین الاقوامی طاقتوں کو اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ثابت کرو آج تک کسی مصطفیٰ کریم کے کلمہ گو نے تورات کو آگ لگائی ہو، انجیل کو آگ لگائی ہو، زبور کو آگ لگائی ہو، بائبل کو آگ لگائی ہو. یہ تو جناب والا الہامی کتابیں ہیں. بلکہ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، کسی بھی مذہب کی کتاب کو آج تک مسلمان نے آگ نہیں لگائی. اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، جتنا گند، جتنی بدعقیدگی، جتنی بد مذہبی اور جتنا مذہبی گند ہمیں ملتا ہے، جناب والا مرزا قادیانی کی کتابوں میں ثابت کرو آج تک مرزے کی روحانی خزائن میں 23 جلدوں میں سے کسی ایک جلد کو بھی مسلمان نے آگ لگائی ہو. بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے. ہم اتنے پرامن ہیں کہ اتنے غلیظ لٹریچر کو بھی ہم نے آگ آج تک نہیں لگائی. اور ظالموں تم اس کتاب کو آگ لگا رہے ہو جو تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی گئی. پھر جب ہمارے جذبات سے کھیلتے ہو پھر گلہ کرتے ہو کہ مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں. کیا بھونڈا تمہارا انداز ہے. تخریب کاری کا بھی یہ عجیب انداز دیکھا ہے بھائی کہ آپ نے جناب والا اسے وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے، وہ بالکل بند کیا ہوا ہے، کوئی بندہ نزدیک نہ آ سکے. فورسز اپنی نگرانی میں آگ لگواتی ہیں. جب مسلمان جھپٹتا ہے اب وہ ساری فورسز ٹوٹ پڑتی ہیں. یہ کیا تخریب کاری ہے، یہ کیا بھونڈا انداز ہے. مگر مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منانے والوں، آپ کا رویہ کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ صرف ختم تک؟ ماں باپ مر جائیں سال ثواب کے لیے، قبر پہ پڑھنے کے لیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرو، بچوں کو حافظ بناؤ. خدا کی قسم ہر سینے میں قرآن مجید، کم از کم یار ایک گھر میں ایک تو حافظ ہونا چاہیے. یہ تخریب کاری بہت پرانی ہے، یہ بھونڈا انداز بہت پرانا ہے. آج ناروے کے چوک میں اگر سرعام میڈیا کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے، ناپاک کوشش کی جاتی ہے، تو یہ آج کا ہمارا امتحان نہیں ہے. اس آواز کو، قرآن مجید کی آواز کو دبانے کی یہ سازش سیدنا صدیق اکبر کے دور سے ہے، بلکہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے اس ظاہری دور سے شروع ہو رہی ہے. اس کی آواز کو پھیلانے کے لیے تو صدیق اکبر نے مار کھائی ہے. وائسرائے ہند نے اپنی کیبنٹ کو بٹھایا، کہا جب تک یہ قرآن مجید سے جان نہیں چھڑائی جائے گی یہ مسلمان ہمارے تابع نہیں ہو سکتا. اس کو مرعوب کرنا ہے، اس کو زیر زمین دفن کرنا ہے، تو ہمیں اس کتاب اللہ کو کہیں سائیڈ لائن کرنا پڑے گا. اب جناب والا وہ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ قرآن مجید مارکیٹوں سے اٹھا لو، پریس کو بند کر دو، چھاپنا بند کر دو، مساجد سے بھی اٹھا لو، مدارس سے بھی اٹھا لو. جب قرآن ہوگا نہیں پڑھے گا کون؟ کس کو ہدایت ملے گی؟ کہاں اسلام پھیلے گا؟ خود بخود راستہ رک جائے گا. بس قرآن مجید کو منظر عام سے غائب کر دو.
جب ساری مساجد سے قرآن اٹھائے گئے، مدارس سے قرآن اٹھائے گئے، پریس کو بند کر دیا گیا، تو اب دہلی کے ایک حافظ قرآن استاذ تھے، انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا وائسرائے ہند تیرے دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو مساجد سے قرآن اٹھا لے گا، پریس کو بند کر دے گا، یہ جناب مدارس کو بند کر دے گا، تو جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہیں وہ کیسے ختم کرے گا؟ اب وائسرائے ہند نے کہا اب سروے کرو کہ دلی شہر میں کتنے حافظ ہیں۔ اس نے سروے کیا تو 1,00,000 حافظ قرآن دلی شہر میں موجود تھے۔ اس کی ناپاک یہ سازش رک گئی، اس نے کہا یہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہتا ہوں قرآن کے خادم بنو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ مقاصد میلاد میں سے پہلا مقصد ہے اپنے یتلو علیہم آیات، محبوب آئے اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تلاوت کو عام کیا جائے، یہ میلاد کا پہلا مقصد ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت پڑھتے گزار دیتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ آج ہمارے ہاں ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ مولائی ملتے ہیں، بات آپ نے سمجھی نہیں، میں ٹرم استعمال کی ہے بڑے خاص ایک تناظر میں، بڑے ماشاءاللہ مولائی ملتے ہیں، ذرا ان مولائیوں کو یہ تربیت بھی کرو ان کی، کہ مولا علی مشکل شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الانصار کے متعلق آپ کو پتہ ہے، وہ تو قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ موجم الاوسط ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علی ام القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور مولا علی قرآن سے اتنی محبت ہے رکعت میں قدم رکھتے ہیں اگلی رکعت تک قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور ہم مولائیوں کا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، ایک ڈھنگ سے ہم نے قرآن مجید ختم نہیں کیا۔ بلکہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش اپنی بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیے، اور ایک تجرباتی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو مدارس کے حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو غور سے سنیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکتے نا، بچیوں کو حافظ نہیں بنا سکتے، مگر دونوں کو اس سٹائل پہ قرآن مجید پڑھائیے کہ جو قرآن مجید کا سبق ہے وہ حفظ کرتے جائیں، وہ بار بار رٹا لگائیں گے نا تو وہ اس سے الحمدللہ روانی پیدا ہوگی، بس سبق حفظ سناتے جائیں، باقی پیچھے خود منزل اپنے طور پہ کرتے رہیں، سبقی اور منزل جو ہے وہ حفظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حافظ تو نہیں کہیں گے، مگر جب وہ ناظرہ بھی پڑھے گا تو اس انداز سے پڑھے گا کہ جھجکے گا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید جو سبق ہے نا اس کو حفظ کے طور پہ میں خاص طور پہ جو بچیوں کے مدارس ہیں ان کو یہی ترغیب دیتا ہوں کہ بچیوں کے پاس وقت نہیں کہ 4 سال ان کو حفظ پہ لگا دیں آپ، اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے بچیوں کو آپ کسی ایسے مدرسے میں داخل کروائیں جہاں باقاعدہ حفظ کی کلاس ہو اور صرف سبق وہ حفظ سناتی جائے، سبق پیچھے جو منزل سب کی بنی ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ وہ دہراتی رہے، اس سے انشاءاللہ ایک روانی پیدا ہوگی، حافظ تو نہیں ہوگی لیکن بعد میں جب وہ منزل کرے گی تو اس انداز سے کرے گی کہ سننے والا یہی خیال کرے گا کہ یہ حافظ ہے۔ تو سامع عزیز سے اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تلاوت قرآن کو عام کرو۔ خدا کی قسم آج بدقسمتی سے حقوق قرآن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ میرا الگ خطاب ہے پورا 1.5 گھنٹے کا حقوق قرآن کے حوالہ سے، مگر میں اس طرف گیا تو بات طویل ہو جائے گی۔ روزانہ قرآن مجید اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، بالاستیاب پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک حصہ مخصوص کر لو، اچھے قاری سے وہ پڑھ لو، سورہ یاسین ہو یا سورہ رحمان، اس کو دہراتے رہو، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ دیکھو مشکات شریف کی حدیث ہے، ابن عباس فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام حاضر ہوا، یا نبی اللہ فلان جگہ میں نے خیمہ لگایا، زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہاں تیرا ایک مسلمان بھائی مدفون ہے، اس کی عادت تھی جب تک سورہ ملک پڑھتا نہیں تھا سوتا نہیں تھا، اللہ نے یہ شرف اس کو قبر میں بھی عطا فرمایا۔ روزانہ قرآن مجید ایک حصہ مخصوص کر لو، اس کو روزانہ پڑھو، بچیوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، یتلو علیہم آیاتی۔ اب اس میں بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، کتاب کا علم، کتاب کا علم، صرف حافظ نہ بنو، بچوں کو عالم بناؤ، قرآن کا عالم بناؤ، اور یقین جانیے کہ عالم دین کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اللہ ایک طالب علم اگر خدا کے راستے میں چل پڑے نا طلب دین کے لیے،
سنو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کیا فرمایا. میرے کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا میری امت کے 3 افراد. ایک وہ طالب علم جو طلب دین کے لیے اس رستے میں نکلا, ایک وفادار اولاد, ایک وفادار بیوی. یدخلون الجنت مع الانبیاء بغیر حساب. اللہ ان تینوں کو بغیر حساب کتاب کے نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے. اور جب عالم بن جائے تو سبحان اللہ, عالم دین کی عظمت کیا ہے. میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد, اس میں ایک رسالہ مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء, شریعت اور عالم شریعت کی عظمت کیا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ عرفاء کے اقوال میرے اعلیٰ حضرت نے جمع فرمائے. اس میں 5واں سوال اعلیٰ حضرت سے یہ ہوا کہ زید کہتا ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں نا, یہ ظاہر بین عالم نہیں ہوتے, یہ ظاہری علم پڑھنے والے یہ عالم نہیں ہیں. تو میرے اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا نا, خدا کی قسم کمال فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 اس آیت کو مستدل بنایا کہ ایک عالم دین کی عظمت کیا ہے. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو پڑھ دوں. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا اور اپنے چنیدہ بندوں میں سے وارث بنایا کتاب اللہ کا. کن کو بنایا؟ 3 گروہ ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ, ایک وہ ہے جو عالم تو ہیں مگر عمل نہیں, ان کو ظالمین سے تعبیر کیا. دوسرا گروہ مقتصدین, عالم ہیں عمل بھی ہے مگر ریاکاری ہے, ان کو مقتصدین سے تعبیر کیا. تیسرا گروہ ومنہم سابق بالخیرات, ان کو سابقین سے تعبیر کیا جو عالم بھی ہیں, عامل شریعت بھی ہیں اور اخلاص بھی. سبحان اللہ. مگر سیدی اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ظالمین کو بھی کتاب اللہ کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب, اور 2 ٹائٹل اعلیٰ حضرت فرمایا, 2 ٹائٹل. ایک تو کتاب اللہ کا وارث گردانا, دوسرا اصطفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے چنیدہ بندہ قرار دیا. کن کو؟ فرمایا ظالم علماء کو, جو عالم ہیں عمل نام کی چیز نہیں, وہ بھی 2 ٹائٹل رکھتے ہیں, کتاب اللہ کے وارث بھی ہیں اور چنے ہوئے بھی ہیں. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ایک عادت پتہ ہے کیا ہے اعلیٰ, اچھا سبحان, ایک بات سنیے, اعلیٰ فرماتے ہیں یہی کتاب اللہ کے جو وارث ہے نا, یہی رسول اللہ کے وارث ہے. فرمایا جو عامل شریعت ہو نا, وہ وارث الانبیاء نہیں ہوتا, صرف وارث الانبیاء نہیں ہوتا, وہ خلیفۃ الانبیاء ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کنز العمال کی حدیث لائے, اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت هناك غریرۃ کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور جی بھر کے حدیثوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہے, وہ وارث الانبیاء نہیں, وہ خلیفۃ الانبیاء ہے. ہم اپنے علماء کے پیچھے ڈنڈا سوٹا لے کے پڑے رہتے ہیں, ان کا یہ عمل, ان کا یہ عمل, ان کی یہ بدعملی, ان کی یہ بھائی بدعملی کو میں سپورٹ نہیں کر رہا, مگر جو محض عالم شریعت ہے اس کا بھی احترام ضروری ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہی 21ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی ایک اس کا صفحہ 530, سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کی توہین, ایک ہوتا ہے عالم دین, ایک ہوتا ہے دیندار عالم. دیندار عالم ہونا اور ہے, عالم دین ہونا اور ہے. جو محض عالم دین ہے, دیندار عالم نہیں ہے, محض عالم دین ہے. اعلیٰ حضرت اس کے متعلق فرماتے ہیں ایک عالم دین کی اس وجہ سے توہین کرنا کہ یہ عالم دین ہے, علم دین کے سبب اس کی توہین کرنا. جس طرح آج کل ایک طریقہ واردات ہے, لوگ علماء کو دیکھتے ہیں اظہار نفرت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھ کے میں نے کہا یار ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اگر چند گندے بندے, چند گندے انڈے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے اس وجہ سے پورے آپ ڈپارٹمنٹ کو جناب والا مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ سارے علماء ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں, سارے علماء ایک جیسے نہیں ہوتے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ تو سامعین عزیز احتشام, علماء کے ساتھ یہ مخاصمت رکھنا,
ان سے نفرت کرنا یا ان کی توہین کرنا، یہ سنیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد صفحہ 254، اس پہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، 530 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 21ویں جلد میں کہ جو بندہ عالم دین کی توہین کرے علم دین کی وجہ سے، تو خواہ یہ توہین کرنے والا عالم ہی کیوں نہ ہو، یہ کفر ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ عالم دین کی توہین علم دین کے سبب کی جائے تو توہین کرنے والا خواہ عالم ہی کیوں نہ ہو، یہ کفر ہے۔ اب اگلی بات اعلیٰ حضرت کی سنیے، فرمایا عالم دین کی توہین غیر عالم کے لیے کسی صورت جائز نہیں، حرام ہے، خواہ اس عالم کے عمل کیسے ہی ہوں۔ رہا بد مذہب بد عقیدہ عالم، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد عقیدہ عالم کو برا کہا جائے گا جتنے کا وہ مستحق ہے، مگر فحش کلمہ سے ہمیشہ اجتناب برتا جائے گا۔ بات سمجھ آئی کیا؟ اس لیے علماء کے ساتھ محبت کا رویہ رکھے۔ 23ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے 711 صفحے پہ اعلیٰ حضرت سے ایک فتویٰ لیا گیا کہ ایک شخص ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھنے گیا، مسئلہ اس نے پوچھا تو عالم دین نے اس پہ چڑھائی کر دی، اب وہ بغیر مسئلہ پوچھے واپس آ گیا، اب وہ اس عالم دین سے مخاصمت رکھتا ہے، اب اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت میں 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے شریعت کے خلاف کہ عالم دین نے غیرت دینی کی وجہ سے اس پر چڑھائی کر دی، ایک تو صورت یہ ہے، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ عالم دین کسی اور وجہ سے غصے میں تھا، یہ آگے چڑھ گیا۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ جس طرح ہمارا پروگرام یہ ہوتا ہے رات کو جناب دروازہ کھٹکھ رہے ہیں اپنے علامہ صاحب کا، بس کپڑے پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے دھڑام سے آ جائیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے نا، کیونکہ علماء ویلے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا، ہماری خواہش ہوتی ہے بس فون کریں علامہ صاحب بغیر جوتے کے بھاگتے ہیں، ہمارا یہ رویہ ہے۔ کتنے برے رویے، خدا کی قسم، ایک وکیل سے مشورہ لینا ہونا 6 جگہ سے فون کرواتے ہیں، وکیل صاحب ٹائم دیتے ہیں، فیس بھی پلے سے دینی پڑتی ہے، وہ کہنے میں ابھی ٹائم نہیں، میں فلاں عدالت میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے سر آپ ٹائم دیں ہم اس ٹائم پہ آ جائیں۔ کیا یہ رویہ آپ کا علماء دین سے ہے؟ یہ علماء کے ساتھ آپ کا رویہ ہے جو مفت میں آپ کو فتویٰ بھی دیتے ہیں، مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں؟ یہ رویہ آپ کا علماء کے ساتھ ہے؟ ایک ایس ایچ او کے ساتھ ملنا ہو تو 6 بندوں سے جناب والا سفارشیں کراتے ہیں، تھانے میں 3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، جب ایس ایچ او صاحب آ جائیں تو سر بھی کرتے ہیں، جی بھی کرتے ہیں، مسئلہ حل ہو نہ ہو۔ یہ رویہ علماء کے ساتھ ہے آپ کا؟ ہم ظالم لوگ ہیں۔ علماء کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیے۔